بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا مقام عطا کیا اور ان کے ذریعے توحید کی تعلیم کو پھیلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، لیکن جب ان کی یہاں اولاد نہیں ہوئی تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کا حکم ملا تو انہوں نے بے آب و گیا وادی میں ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہاں کوئی بستی نہیں تھی اور نہ ہی پانی کا کوئی وجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑتے وقت اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز کم کریں۔ پاس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کیا اور اللہ کے رحمت کی امید رکھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بے چین ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی اور پانی کی تلاش میں نکل پڑی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ یہ پہاڑیاں مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہیں اور ان کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 450 میٹر ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 بار ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی۔ بر پانی کی تلاش میں ان کی امیدیں بڑھتی رہی لیکن کوئی پانی نہیں ملا۔ یہ عمل جیسے آج صحیح کہا جاتا ہے حج اور عمرے کا ایک لازمی رکن ہے۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے قریب سے بہہ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور پانی جمع کرنے کے لیے زمزم رک جا کہا تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔